بنت بسم اللہ، اور ایک ہمارے بہت زیادہ قریبی دوست اور ساتھ میں پڑھنے والے شبر رضا مصطفی صاحب مولانا تھے حیدرآباد نگر میں، کل انتقال کر گئے رات کو کا تقریباً حیدرآباد میں، ان کے لیے بھی سورہ واقعہ ہوا حیدرآباد میں، بہت ہی بہترین صحت، بہت ہی اچھے سے اپنی زندگی گزارا تھے۔ 45 سال کو آپ سے ملاقات کی ماشاء اللہ، شبر صاحب شبر رضا مصطفی، اور مدرسے کے انچارج، یعنی اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی انہوں نے مدرسے میں لگا دیا، چونکہ پڑھائی وہیں سے کیا، پھر ایران جا کر کے پڑھ کے آئے تو وہیں پر بس گئے اور ماشاء اللہ ادارے کو چلا رہے تھے۔ ایسا ہارٹ اٹیک آیا کہ بہت کوشش کیا حیدرآباد کے ڈاکٹروں نے، لیکن وہ بچ نہیں پائے۔ رات میں انتقال ہوا، کل 21 تاریخ کو، کل ہی دفینہ ہو گیا رات میں۔ اتنی اچھی تاریخ تھی کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا، مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی میں مولانا کا بھی دفینہ ہو جائے۔ صلوات بھیجا یقیناً بہت اہم تاریخ میں آپ اللہ تشریف فرما ہے۔ بہت مختصر الفاظ میں چند کلمات پیش کرنا ہے، چونکہ الحمدللہ ابھی 10 بجے کے بعد بھی مجلس ہے، اور مجلس کے بعد انشاءاللہ اعمال انشاءاللہ پوری امید ہے کہ 12 بجے تک شروع ہو جائیں، چونکہ 3.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے تقریباً نماز، اور بیچ میں جو اعمال کرائے جاتے ہیں وہ کچھ سورے ہیں، جو کبیر ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر کے تقریباً 3.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا مجلس کے بعد انشاءاللہ آپ رات ادھر ادھر نہ جا کر کے سیدھے آ جائیں تو فوراً انشاءاللہ اعمال شروع کر دیے جائیں گے۔ اور جو اعمال کے فضائل ہیں، شب قدر کے فضائل ہیں، آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہے کہ آج کے جو اعمال ہیں، یعنی ہمارے پاس شب قدر، یقیناً شب 19 کی بڑی اہمیت ہے، شب 21 کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن روایتوں میں جو آیا ہے کہ یہ والی تاریخ تو حتمی ہے ایک دم، یعنی گویا اماموں نے ہاتھ رکھ دیا، یہ نہیں کہا کہ بس یہی ہے، سلوات بھیجا۔ اماموں جب پوچھا جاتا تھا تو یعنی تیسری تاریخ جو آج انشاءاللہ ملی ہے ہم کو، قسمت سے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ جو ہے یہ آئندہ سال میں ملے، چونکہ اس میں دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری شب قدر ہمارے عمر میں قرار نہ دے، جیسا کہ انشاءاللہ جمعہ آئے گا تو جمعہ بھی دعا کرنا ہے کہ آخری جمعہ قرار نہ دے اللہ تعالیٰ، یہ دعائیں کرنا ہے۔ تو بڑے قسمت سے یہ جو ملی ہے، تو امام سے جب پوچھا جاتا تھا تو مسکرا کہتے تھے ہاں شب 19 بھی ہے، شب 21 بھی ہے، لیکن شب 23 پر آ کے رک جاتے تھے، یعنی اشارہ یہ رہتا تھا کہ حتمی تاریخ یہی ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا مولا کسی ایک پر اگر آپ رک جائیں تو یہ 2 تاریخیں جو اور منائی جاتی ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ والی بہت اہم ہے، آج ہی ہے، تو فرماتے تھے اگر تینوں شب میں اعمال کر لو تو کیا کمی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رزق دیا ہے، یہ روزی دیا ہے، یہ تقدیر ہے، تمہارے قسمت میں ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو 3 شبیں ہیں، جو الحمدللہ شب 19 میں بھی مختصر سے اعمال آپ نے کیے، اس کا تفصیل گھر پر کیا، بچوں کے رات بھر جاگنا تھا، پھر شب 21 میں آپ نے کیا ماشاءاللہ عمل مختصر کا مسجد میں کرایا گیا، بعد میں آپ نے کیا ہوگا۔ تو پہلی شب کے لیے ہے
کہ ساری جو قسمت ہماری ہے، تقدیر ہے، وہ لا کر کے پیش کر دی جاتی ہے، جو کہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ آج کی سب میں 1000 مرتبہ سورہ نازلہ بھی پڑھنا ہے۔ تو سورہ نازلہ میں ہمارے پاس جو رات بھر عمل کیا جاتا ہے اور صبح اذان تک متصل کرنے کا حکم ہے، چونکہ آیت میں بھی آیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فرشتے مسلسل آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح واقع ہو جاتی ہے۔ مطلع الفجر یعنی صبح تک، اذان سے پہلے تک آتے رہتے ہیں، قسمت لے کے آتے ہیں، ہماری تقدیر لے کر کے آتے ہیں۔ اس میں یہ فرمایا ہے امام نے کہ جو پہلی شب کی تاکید کی گئی شب 19، اس میں تمہارے سارے تقدیرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو ابھی جو تاریخ گزری ہے شب 21، اس میں تمہاری تقدیرات کو لکھا جاتا ہے، اور آج کی جو تاریخ ہے ملی ہوئی آپ کو یہ شب، اس تاریخ میں آج امام کا امضا ہوتا ہے، یعنی امام دستخط فرماتے ہیں اس کے نصیب میں یہ ہے، اس کے نصیب میں یہ ہے، اس کے قسمت میں یہ ہے، سال بھر یہ ہونے والا ہے۔ سلوات کے لہذا بہت ہی نصیب، بہت ہی قسمت والوں کو یہ سب ملی ہوئی ہے، تو اس کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوس کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ہندوستان کے لیے دعا کریں۔ ساری کائنات میں جو فساد ہو رہا ہے، ایک ہی حل ہے فساد کو دور کرنے کے لیے کہ یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آج پتہ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ شب نزول قرآن ہے، اعمال کی شب ہے، تو مجلس کیوں رکھی گئی؟ ابھی مجلس ہے ماشاءاللہ اس کے بعد، تو یاد رکھیں آج کے اعمال میں جہاں آپ پوری باتوں کو پڑھیں گے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ پڑھنا فضیلت ہے، اسی میں آخر میں دے دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ علمی بات کرنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ مجلس علمی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک سوال کیجیے آپ۔ مذاکرہ علمی کہا جاتا ہے کہ آپس میں قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، روایت کو سمجھنا، اپنے عقل کے بارے میں غور کرنا، اپنے قسمت کے بارے میں، اپنے تقدیر کے بارے میں، کس طرح سے توبہ کریں، کس طرح سے استغفار کریں، کیسے گڑ گڑائیں، کیسے لہوداری کریں، کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے فریاد کریں، اللہ سے مانگیں، طلب کریں، التجا کریں، اپنے سر کو جھکائیں، نجوا کریں، ندوا کریں، اس کو پکاریں، الغیاث الغیاث یا غیاث المستغیثین، ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، کس طرح سے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک بات آگے جو ہمارے نوجوان جو ہے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ابھی پوچھا نہیں لیکن ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اتنی خوشی کی شب ہے تو مجلس کیوں؟ ابھی ایک جواب دیا کہ مجلس نہیں، مذاکرہ علمی ہے، یعنی قرآن کی آیت کو تھوڑا سا واضح کر دینا، اسی کو مذاکرہ علمی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا حدیث کی جو ہے شرح کر دینا، اسی کو مذاکرہ علمی کہا جاتا ہے۔ کسی علم کو جو ہے بدھی جو بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا دینا، اسے مذاکرہ علمی کہا جاتا ہے۔ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ ہمارے پاس جو مجلس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ کن کن تاریخوں میں مجلس نہ کرے، اس میں صرف معصومین کی ولادت کی تاریخ کو منع کیا گیا ہے، قرآن کے نزول کے بارے میں نہیں منع کیا گیا۔ سلوات بھیجا یقیناً بہت خوشی کی تاریخ ہے، لیکن ہمارے پاس جو ان کے غم میں غم منانا ہے، ان کی خوشی میں خوشی منانا ہے، کیونکہ جیسا کہ خود امام نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل دیننا یحزنوننا لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، ہماری یہ پہچان ہے۔ تو یہ چہتا معصومین کی ولادت، کہ یقیناً جب ولادت ہوتی تھی احتیاط کیا جاتا، اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے مجلس رکھایا تو ہم نے مجلس نہ پڑھ کر کے تقریر کر دیا، تقریر کر کے دعا کرا دیا، چونکہ تقریر ہو سکتی ہے، علمی بات ہو سکتی ہے، صرف غم منانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ سلوات بھیجا اللہ اکبر۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کہ آخر اتنا زیادہ کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ ادھر شمع آئی، مولا کے نام پر مجلس ہوئی، سارے فضائل مولا کائنات،
کہ ہمارے پاس الحمدللہ کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، اولیاء کے بھی فضائل ہیں، انبیاء کے بھی فضائل ہیں، اتقیاء کے بھی فضائل ہیں، ایک ایک نبی کے فضائل ہیں، آخری رسول کے فضائل ہیں، توریت کے فضائل ہیں، انجیل کے فضائل ہیں، زبور کے فضائل ہیں، صحیفوں کے فضائل ہیں، صحف آدم کے فضائل ہیں، صحف ابراہیم کے فضائل ہیں، ہماری مسجدوں کے فضائل ہیں، جماعت کے فضائل ہیں، جمعہ کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، زکوٰۃ کے فضائل ہیں، خطبے کے فضائل ہیں۔ آخری تمام فضیلتوں کو چھوڑ کر کے صرف آپ سے علی علی یہ کروایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 1400 سال میں کسی مسئلے کی اس طرح سے مخالفت نہیں ہوئی جیسے مولا کے فضائل کی مخالفت ہوئی۔ کسی نے زکوٰۃ کے لیے مذاق نہیں اڑایا، کسی نے حج کے لیے مذاق نہیں اڑایا ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی۔ 70 سال تک لگاتار 70,000 ممبروں سے لعنت کروانا، اللہ اکبر، وہ بھی مولا کائنات کے لیے۔ ہمارے پاس یہی وجہ ہے کہ ایک ایک پورے کے فضائل نکالے جا رہے ہیں کہ جس کے اتنے فضائل ہوں کتنا بڑا خبیث رہا ہوگا، کتنا بڑا پلید رہا ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس ابھی پرسوں ہم نے عرض کیا تھا کہ لعنت کرنے میں صرف ایک نام سے ہم لعنت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قاطبۃ بنی امیہ، قاطبۃ بنی امیہ کی ساری اولادوں پر لعنت ہو، اس لیے کہ ایک نے کام نہیں بگاڑا ہے۔ علی کے خلاف ابو سفیان نے بھی کام کیا ہے، معاویہ نے بھی کام کیا ہے، یزید نے بھی کام کیا ہے، مروان نے بھی کام کیا۔ سلوات بھیجا بڑی محنت کیا، بہت کافی دولت خرچ کیا، قرآن کی آیتوں میں تفسیر ادھر ادھر کیا، معذاللہ کس طرح سے علی کی مخالفت ہو جائے، روایتوں کو گڑھوایا، کس طرح سے علی کی مخالفت۔ آپ تعجب کریں گے، بڑے غور سے سن رہے تھے، ایک جملے کی طرف اشارہ میں کر دوں کہ اتنا زیادہ عادت میں ڈال دیا تھا، یعنی 70 سال ایک عمر ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچپن سے 7-8 سال کی عمر سے کوئی عمل کر رہا ہو اور 70 سال کے درمیان میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو توبہ کرے گا، کہا یہ چھوٹ گیا، تو اتنا زیادہ راسخ کر دیا تھا کہ باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ شام میں ایک نوجوان نماز پڑھنے کے بعد معاذاللہ علی پر لعنت کرنا بھول گیا، یعنی وہ راستے سے گزر رہا تھا اور گزرنے میں دیکھا ٹائم ہو گیا نماز کا، وہیں پر نماز پڑھا، اذان دیا، اقامت کہا، نماز پڑھنے کے بعد پھر معاذاللہ ایک تسبیح وہ لوگ پڑھتے تھے مولا کائنات کے لعنت پر، وہ جو ہے تسبیح بھول گیا اور اس کے دوست نے راستے میں پوچھ لیا کہ بتاؤ ابھی جو تم نے نماز پڑھی تھی اٹھ کے اتنی جلدی چلے آئے، کیا آج لعنت نہیں کیا؟ اس نے کہا توبہ توبہ، بہت بڑی جو ہے بھول چوک ہو گئی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب وہاں کی تاریخ بھی ہے کہ وہ مردود واپس گیا، وہاں پر بیٹھ کر کے اس نے لعنت کی تسبیح پڑھی اور وہیں پر قیام کیا، اپنے جبران اور توبہ میں ایک مسجد بنوایا علی کی دشمنی میں، پھر وہاں سے سفر کیا۔ صلوات بھیجا اتنا بڑا لعنتی مسجد کی نشانیاں ابھی بھی باقی ہیں کہ کوفے میں بنوائی گئی، شام میں بنوائی گئی، کربلا کے جو ہے ظاہری طور پر یزید نے جو فتح کیا تھا اس کے فتح کو بھی بہت سی مسجدیں بنوائے اس کے جانب، ظاہری طور پر چونکہ یہ کہہ رہے ہم تو مار کے آ گئے، یعنی ہماری فتح ہو گئی، حالانکہ فتح ہماری اسلام بچ گیا، لیکن وہ ظاہری طور پر جو کہتے ہیں فتح ہو گئی تو کئی مسجدیں بنوائی گئی، کئی جگہ پر نشانیاں لگوائی گئی، یعنی اتنا زیادہ علی کی دشمنی میں اس مردود و ملعون نے کام کیا تھا، چاہے امیر شام ہو یا امیر صبح ہو، نام نہیں لینا ہے، خدا اس پر لعنت کرے، اس کی آل پر لعنت ہو، اس کی اولاد پر لعنت ہو، اس کے خاندان پر لعنت ہو، اس کے قربا پر لعنت ہو، اس کے باپ پر لعنت ہو، اس کے دادا پر لعنت ہو، اس کے باپ پر لعنت ہو، اس کی دادی پر لعنت ہو، اس کی دادی پر لعنت ہو۔ سب اشارہ اس میں ملا ہے، تو میں نے کہا کہ جو ہے دادی پر بھی ہو، ماں پر بھی ہو، چونکہ سب ایک دم مستقل رسالت مار کے دشمن اور پھر مولا کائنات کے دشمن، یعنی یہی ایک خاندان ہے کہ جس کو دیکھا گیا کہ جس کا دادا بھی اسلام سے بھیڑا رہا، جس کا باپ بھی اسلام سے بھیڑا رہا، جس کا بیٹا بھی اسلام، یعنی ابو سفیان رسول اللہ سے بھیڑا رہا، معاویہ مولا کائنات سے بھیڑا رہا، یزید امام حسین سے بھیڑا رہا، اس کے بعد بھی بڑے جو ہے اشارے سے کرتے کہ نہیں صاحب ان کو تو رضی اللہ کا کہنا چاہیے، وہ تو کاتب وحی تھے۔ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، حالانکہ یعنی دیکھا جائے تو مکے میں زیادہ تر قرآن کا نزول ہوا، مکے میں تو ان کا وجود نہیں ہے کہ آ کر کے یہ مسلمان ہوئے ہوں،
بہت دیر میں اسلام لائے، جب تقریباً قرآن کا نزول ہو چکا تھا تو اب بچا کیا تھا جو کاتب وحی بننے کے لائق بڑھایا چڑھایا جاتا تھا، یہ وحی کو لکھتے رہتے تھے۔ اس عمر میں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس لائق نہیں تھے کہ وحی لکھیں، چونکہ دشمنی پر لڑے ہوئے تھے، باپ بھی دشمنی میں تھا، دادا بھی دشمنی میں تھا، تو رسول اللہ کے بغل میں آگے تھوڑی بیٹھتے تھے۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ تو قرآن کا بھی دشمن ہے، وحی کا بھی دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے۔ جب آخر میں وحی بند ہونے والی تھی تو ظاہری طور پر ان لوگوں نے آگے کلمہ پڑھ لیا، دیکھا کہ اب بچت نہیں ہے، ہر طرف اسلام کا غلبہ ہے، تو آخری دور میں جب پڑھ لیا تو اب کیسے کاتب وحی ہوئے؟ اب تو پتہ چلا کاتب وحی ہوگا جو آغوش میں رہ رہا ہو، جو شروع سے رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے رسول کی آغوش میں آئے ہیں، زبان چوسا ہے، انگلی پکڑ کر کے چلے ہیں اور خود فرمایا ہے قسم خدا کے میں اپنے بھائی رسول کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فساد مولا کائنات پر جان قربان ہو جائے، کیا فساد جو لوگوں نے غور کیا ہوگا وہ یقیناً ملاحظہ کریں گے کہ جو بکری کا بچہ ہوتا ہے یا گائے کا بچہ ہوتا ہے، جب گائے چلے تو آپ دیکھیں بچہ کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے، جب گائے مڑ کے دیکھتی ہے تو پھر دوڑ کے آگے لگ جاتا ہے، بکری کا بچہ کبھی بیٹھ جاتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے۔ ایک اونٹنی کا بچہ ہے کہ جو دور نہیں بلکہ اپنے دیوڑی کو جو ہے اپنے ٹھوٹے کو لگا کر کے چلتا ہے، اونٹنی چلتی جاتی ہے، اس کی دم سے یا اس کے پیر سے ٹچ ہوتا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو جدا نہ ہو اس کو اونٹنی کا بچہ کہا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی اس کا نام ہے کہ جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے بھائی رسول سے جڑا نہیں ہوا۔ دنیا کا سایہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں علی سایہ بن کے کبھی آگے سے حفاظت کبھی پیچھے سے نعرہ حیدری علی واہ 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 واہ۔ نہج البلاغہ فرمائے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ، یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ بس آپ نے یقیناً ایسی سی بتا تو بلاغت کے کلمات ہیں کہ ایک جملے پر جو غور کر لیا جائے تو مجلس ہو جائے، اتنا زیادہ ساتھ رہے کہ رسالت مآب نے یہ جملہ فرما دیا، سب نے اس کو نقل کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کی معنوی حیثیت پر وہ عمل نہیں کرتے، لفظی طور پر مانتے، جو کہ رسالت مآب نے فرمایا یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی رسالت مآب بتانا چاہتے ہیں کہ یقیناً رسالت کا خاصہ ہے، نبوت کا خاصہ ہے، لیکن اے علی جب جبرائیل آتا ہے تو جبرائیل کا آنا بھی دیکھتا ہے، جبرائیل کا جانا بھی دیکھتا ہے، وحی کی دھمک کا احساس کرتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جب بات یہاں تک آ گئی تو تھوڑا اس کو واضح کر دیا جائے کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا رہتا تھا رسول اللہ کے سامنے، صرف علی کو کیوں احساس ہے؟ کیونکہ مولا کائنات احساس کر جاتے تھے اب جبرائیل آ گئے ہیں، اب میکائیل آ گئے ہیں، اب وحی آ رہی ہے، اب آیت آ رہی ہے، اب رسول اللہ کو آرام کی ضرورت ہے، رسول کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وحی آنے والی ہے، جبرائیل آنے والے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا، مولا کائنات سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ کا شاگرد جبرائیل آیا ہوا ہے، وحی لے کر کے آیا ہوا ہے، الہام لے کر کے آیا ہوا ہے۔ آئے تو ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی غور سے سن رہے تھے، یاد رکھیں، مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پوری مسجد بھری رہتی تھی اور وحی آتی تھی تو علی کو خبر ہو جاتی تھی، آیت آتی تھی تو علی کو خبر ہو جاتی تھی، جبرائیل آتے تھے تو علی کو خبر ہو جاتی تھی، اور بقیہ کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، آیت آ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی، حالانکہ موقع نہیں ہے، اتنی اہم خبر چل رہی ہے کہ آئی پی ایل جو چل رہا ہے، آئی پی ایل کیا بولتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے، دیکھنے کا موقع نہیں ابھی تک تو ہم نے یعنی ایک دو اوور بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ چل رہا ہے، جو موقع نہیں ہے، اتنا اہم ساتیں چل رہی ہے کہ آدمی 10-20 منٹ بھی بچے تو قرآن پڑھے یا مادلہ یہ سب دیکھے، صلوات بھیجا انسان ادھر ادھر اپنے ٹائم کو نہ کرے، کیونکہ اگر ایک دن کا 2 دن کا ہو تو آدمی چلو بھائی دیکھ لے سن لے کے 2 ہی دن کی بات ہے، پورا 2 مہینہ جو ہے خراب کیا جاتا ہے نوجوانوں کا، اور اچھا خاصا ٹائم بھی لگتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ٹیم نے کھیل لیا تو 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں پتہ چلا یہ آ رہی ہے وہ ٹیم آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کھیل ہوتا ہے تو پہلے بہت زیادہ دھاندلی ہوتی تھی، پہلے بہت زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، 25-30
25 साल पहले छक्का मारा है तो कैसे समझा जाए छक्का है कि नहीं, चौका है कि नहीं, ये कैच सही है कि नहीं, ये आउट सही हुआ है कि नहीं। लेकिन अब इतनी मशीनरी लग गई है कि एक मैदान में तकरीबन 37 कैमरे लगाए जाते हैं। आप कहेंगे कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि जहाँ बॉल आगे गिरती है वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है कि सही जगह बॉल आई है कि नहीं। वो डंडी जो 3 खड़ी हुई है वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा कैच दिया, पता नहीं चलता कि जमीन से टच हो गया तो फौरन इशारा करता है कि रिप्लाई किया जाए। अब जो लोगों को शक होता है वो फौरन देख लेते कि हाँ ये जो इसने कैच सही लिया है, मशीनरी ने बता दिया है, या पता चला सही आउट हुआ कि नहीं, देखा दे चूंकि कैमरा लगा हुआ है। और दूसरे ये पता चला कि आप बैठे हुए हैं, मैच हो रहा है, आपको खबर नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई एक मोबाइल लगा दे या कोई टीवी लगा दे तो उसमें जो है आना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें आ रहा है, इसी तरह से दूसरा मोबाइल लगा के बैठ जाए या 2 टीवी लगा के बैठ जाए तो आप कहेंगे यहाँ जो है फर्श में बिछा हुआ है, इसमें नहीं आ रहा है, माइक भी लगा हुआ है, इसमें भी नहीं आ रहा है, दरो दीवार में नहीं आ रहा है, ये मोबाइल में आ रहा है या टीवी में आ रहा है। और एक टीवी में अगर 100 स्कोर है तो दूसरे टीवी में 101 नहीं होगा बल्कि 100 होगा। कहेंगे 2 टीवियों में तो आ रहा है, बाकी दरो दीवार में नहीं आ रहा है। कहेंगे चूंकि हम जिन्स हैं, जैसे टीवी ये है ऐसे ही टीवी ये है, जो स्कोर इसका है वही स्कोर इसका है, कि बकिया चीजों में जिनसियत नहीं पाई जाती। वो चूंकि मरकज से जुड़ा हुआ है तो जो जिन्स रसूल की है वही नूर अली का है। लिहाजा कभी रसूल देख रहे हैं, कभी अली देख रहे हैं, वाह 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 ईंट पत्थर की तरह है, कोई हैसियत नहीं है। वाह 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 वाह। अल्लाह को देखिए, इससे आसान मिसाल देना मुश्किल है कि दो हम जिनसे चीज है कि पता चला एक मोबाइल लेके बैठ जाए और एक हाथ में लकड़ी लेके बैठ जाए, इसमें नहीं आ रहा है। मेरे साथ जिनसियत नहीं है, ये मरकज से जुड़ा नहीं है। आपका जो है मोबाइल मरकज से जुड़ा हुआ है। यहाँ फेदा में खबरें उड़ रही है लेकिन हर जगह पर खबर नहीं आती है, उसके लिए मशीनरी होना चाहिए। तो जो मशीनरी में यानी पहली टीवी है उसमें अगर 100 आ रहा है तो दूसरी टीवी में 100 आता है, 101 नहीं आता है। तो इसी तरह से रिसालत ने बताया कि जो हमारा कौल है वही अली का कौल है, जो हमारे रफ्तार है वही अली की रफ्तार है, जो हमारा चलना है वही अली का चलना है, जो हमारा हाथ है वही अली का हाथ है, जो हमारी बात है वही अली की बात है, जो हमारी जात है वही अली की जात है। अना अली मिन नूरिन वाहिद, हमारी 2 नूर के एक टुकड़े हैं, कोई फर्क नहीं। एक साल बाद अल्लाह ताला ने एक नूर करार दिया। लिहाजा अगर मौला कायनात ने ये फरमाया कि मैं जिब्राइल की धमक का एहसास करता था तो कहीं से चूचेरा की गुंजाइश नहीं। अगर रसूल ने तायद किया कि आए अली तू वही देखता है जो मैं देखता हूँ तो रसूल के कौल में कोई शक नहीं है। इसलिए कि जिनसियत एक है, नूरानियत एक है, रहमानियत एक है, रऊफियत एक है। अल्लाह ताला ने वही दर्जा दिया है, वही सलीका। और ये मैं कोई खुदा न खासा कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हमारी बात की तारीफ तो कुरान भी कर रहा है कि अली रसूल जैसे और नबी अली जैसे। आप कहेंगे कुरान ने कैसे तारीफ किया है, आप जाके देख लीजिएगा कि नफ्स उसी को कहा जाता है जो हद से हाथ के बराबर हो। और कुरान कह रहा है फमन हाथ जगह फीहे बिमाद माजा कबल फमन ताल कद वबनाना वबनाकुम निसाना व नसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने नफ्स को लाते हैं तो रसूल किसको लेके आए, अली को लेके आए। नफ्स वही होता है जो मिस्ल होता है। जैसी रिसालत है ऐसे ही इमामत है, जैसे अली है वैसे ही रसूल है, कोई फर्क नहीं। सलवात दे लिहाजा बस इशारा करना था कि अल्लाह ताला ने कैसे फज़ाइल दी, कैसे मनाक़िब दिए। अल्लाह अकबर। हमेशा इतना ज़्यादा बोलने वाला, इतना ज़्यादा लुत्फ़ करने वाला, इतना ज़्यादा सलूनी करने वाला। अजीज़ों आपको मालूम है होने के लिए यही एक जुमला काफ़ी है कि मौला कायनात बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कहीं पर भी आप बोलने से नहीं चुके हैं। इस्लाम की बात आई है तो अली आगे बढ़ के बोले हैं,
قرآن کی بات آئی ہے تو علی آگے بڑھ کے بولے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ اب علی سے بولا نہیں جا رہا ہے، سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، ضربت لگی ہوئی ہے، لوگ مسئلے کو مسئلے پوچھتے جا رہے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ خففوا علیہ، آج کے دن مجھ سے مسئلہ کم پوچھو، علی کی حالت بگڑی حاضر ہو۔ ایک جملے کی طرف میں اشارہ کروں گا، انشاءاللہ شب اعمال ہے، شب قدر ہے، اس میں آپ صاحب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا زخم تھا، علی کی کیسی طبیعت نازار تھی، زخم کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے۔ ارے جیسے ہی طبیب نے دیکھا، امام حسن کو بلا کے کہا کہ حسن کہہ دو اپنے آقا سے، اپنے بابا جان سے وصیت کر دیں، البتہ وصیت کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، تو میں ایک علاج بتائے دیتا ہوں جس سے تھوڑی سی حیات آگے بڑھ جائے گی، ورنہ کچھ بچا نہیں ہے، زہر پھیل گیا ہے۔ امام حسن نے کہا کہ بتاؤ کیا علاج ہے؟ کہا کہ جتنا ہو سکے اپنے بابا جان کو دودھ پلاؤ، دودھ سے تھوڑا زہر اثر کم کرے گا۔ ارے جیسے ہی طبیب نے دودھ کے لیے کہا، ایک صاحب ہاتھ جوڑ کے آئے کہ ارے امام حسن ذرا دروازے پر دیکھ لیجیے، قطار لگی ہوئی ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں دودھ، ہاں میرے مولا کو ضرورت ہے، میرے آقا کو ضرورت دودھ کی ہے۔ آج مولا علی جو یتیمیوں کو جو ہے، یتیموں کو یتیمی کرتا تھا، سروں پر جو ہے ہاتھ پھیرتا تھا۔ ارے امام حسن جب آئے دیکھنے دل بھر آیا، کیا دیکھا؟ کوفے کے دو یتیم ننھے